اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات پہ کچھ بات کرتے ہیں، سیاستدانوں پہ۔ سیاستدانوں نے ملک کا کیا کیا، ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کی جو اہمیت ہے، جو کردار ہے اندرون ملک یا بیرون ملک، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عوام کو ہی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ان کے لیے بہتری لائیں، جو ان کے لیے اچھے پروجیکٹس لائیں، جو ان کو صرف خواب نہ دکھائیں، سپنے نہ دکھائیں، جھوٹی باتیں نہ کریں، سچ بولنے والے ہوں۔ تو اس پہ مجھے ایک مصرع یاد آ گیا ہے، ایک کہاوت یاد آ گئی ہے کہ ایک دیہاتی علاقے میں ایک چاچا ربو تھا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ چاند کے اوپر ہم 3 بندے اور ایک کتے کو لے جا رہے ہیں، اور کتے کا نام ہم نے ٹونی رکھ دیا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے چلو بندوں کو تو جانے دیا ہے، جا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر یہ کتے کو کیوں بھیج رہے ہیں ساتھ، اور اس کا نام بھی ٹونی ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو اس کا کیا تکلیف ہے؟ اس بندے نے کہا کہ بھیج ہم رہے ہیں، کیا اس کا خلائی مخلوق کا جو خرچہ ہے، وہ جو مقصد ہے کہ جہاز چاند تک جانے کا جو ایکسپنس ہے، وہ آپ برداشت کرتے ہیں؟ چاچے نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا کیا یہ پروجیکٹ آپ کا ہے؟ تو اس چاچا نے کہا کہ نہیں، یہ پروجیکٹ بھی میرا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کو تکلیف کیا ہے کتے کے ساتھ جانے پہ؟ تو اس نے کہا مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ جب یہ چاند پہ شٹل اترے گی، جہاز اترے گا، تو وہاں پر اگر پہلے کتا اتر گیا اور وہاں کی چاند کی مخلوق نے اس کو پہلے دیکھ لیا، تو وہ کیا سمجھیں گے کہ وہاں پہ سارے کتے ہیں، یا ان کا کلچر یہی ہے؟ تو ہمیں بھی ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ہوتی تو ظاہراً ہماری ایک چھوٹی سی ووٹ کی پرچی ہے، مگر یہ ہمارے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے، جان کو ناپ تول کے، بلکہ اس کو ہمیں کسی کی امانت، جب کسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنی جان سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ملک اس کو دے رہے ہوتے ہیں، منسوخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے لیڈرز کا انتخاب کریں کہ جو ہمارے لیے بھی بہتر ہوں، ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہوں۔ موجودہ حالات کو آپ دیکھیں تو اس پہ آپ کبھی ایک طرف 33 الیکشن کی سیٹوں پہ الیکشن ہونے کا اعلان آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کچھ سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ پاور کا جو شوق ہے، یا پاور کا جو دکھاوا ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ یو ٹرنز بھی ختم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ اس میں ہم کبھی نقصان کر لیں گے تو کبھی فائدہ کر لیں گے، یا کوئی ایک شطرنج کی چالیں تو نہیں ہے کہ اس میں ہم اگر ہار بھی گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ملک ہے، ملک ہماری بقا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس امانت ہے۔ تو ہمیں ایسے لیڈرز لانے چاہیے جو ہمارے ملک کو چلا بھی سکیں، جو اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور سب سے پہلے وہ ان کا جو پریارٹی ہونی چاہیے وہ ملک ہونا چاہیے۔ تو میں تو ایک الیکشن کمیشن کو بھی سجیشن کرتا ہوں، تجویز کرتا ہوں، بلکہ پارلیمنٹ کو اور موجودہ سیاستدانوں کو بھی، کہ وہ ایسا کوئی ترامیم لے آئیں آئین میں، ایسی تبدیلی لے آئیں کہ الیکشن جب بھی ہوں اس میں اگر ایک سے زائد سیٹس پہ کوئی اگر کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرنا چاہے تو ایک سیٹ پر تو جو اس کے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ہی برداشت کرنے چاہیے، الیکشن کمیشن کو ہی برداشت کرنے چاہیے۔ اس سے زائد اگر جتنی بھی سیٹیں پہ وہ کنٹیسٹ کرنا چاہیں تو وہ ان کے جو الیکشن کے اخراجات ہیں وہ اس کینڈیڈیٹ سے وصول کیے جائیں۔ چونکہ اگر پاور شوق کا کسی کو وہ ہے، شوق ہے بہت زیادہ، اور وہ اس کے جنون ہے، ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ ان کو اپنی ہی مرضی سے، اپنی پیسوں سے ہی شوق پورے کرنے چاہیے۔ عوام کے پیسوں کا ضیاع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کا جو کردار ہے اس میں بھی آپ کچھ دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ شنید ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ بیک فٹ پہ جا رہی ہے، اور آنے والا فیوچر جو ہے وہ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے شاید سر پہ ہو، تو اس لیے انہوں نے بیک فٹ پہ گئے ہیں، اپنا وزن جو ہے اس کو بنانے کے لیے، اب مستحکم کرنے کے لیے وہ بیک فٹ پہ شاید گئے ہوں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، تو جس پہ بندہ بات بھی کرتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے، تو یہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس گڈی گڈی کے کھیل کو، سیاست کو کرنا چھوڑ دیں،
اپنے معاملات جو ہیں وہ مل بیٹھ کے حل کریں. جب جیسے کہ اے پی سی اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ اے پی سی کا ہونی چاہیے آل پارٹیز کانفرنس، جس میں تمام پارٹیوں کے جو لوگ ہیں ان کو شرکت کرنی چاہیے، اور ملک کی مستحکم بنانے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ان کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے. تو یہ ایک المیہ ہے اور یہ ضرورت بھی ہے اس وقت، اور تھی بھی صحیح کہ اے پی سی بلائی جائے. حکومت نے کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، شکر ہے ان کے کانوں میں کچھ بات پہنچی اور انہوں نے وہ اے پی سی بلائی. مگر بدقسمتی ہماری ہے کہ اس نے پھر تحریک انصاف کے خان صاحب نے اس میں بھی شرکت سے انکار کر دیا ہے. تو ابھی تو 1 2 دن 3 دن رہتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کو تبدیل ہو جائے اور وہ خدا کرے کہ وہ اس میں شرکت کر لیں، کیونکہ ملک کا مستحکم ہونا، ملک کا استحکام جو ہے یہ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ملک کو ہم اس طرح چھوڑ دیں گے اور اپنی صرف انا اور ذات تک ہی رہیں گے اور مظاہرے اور جلسے جلوس صرف کرتے رہیں گے، تو اس سے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. ترقی وہ قومیں کرتی ہیں جو خوددار ہوں، جو کسی چیز پہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں، وہ اپنے اوپر برداشت کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کی پیسوں سے عیاشیاں کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم مستحکم قوم بنتے جا رہے ہیں، ہم ایشین ٹائیگر بنتے جا رہے ہیں. تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے 5-6 مہینے میں جتنے بھی ہمارے مراد یافتہ طبقات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مراد کم از کم 6 مہینے کے لیے، چاہے اس میں ججز ہوں، چاہے اس میں جو سول اور ملٹری آفیسرز ہیں، جتنے بھی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ 17 گریڈ سے اوپر 22 گریڈ تک جتنے آفیسرز ہیں ان کے کچھ عرصے کے لیے جتنے بھی ان کی ایکسٹرا ان کو مراد دی جا رہی ہیں اس کو تھوڑا سسپینڈ کیا جائے، تاکہ ملک ہمارا مستحکم ہو، ہم در در کی ٹھوکر کھانے سے مجبور نہ ہوں، اور ہم بھی جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک ترقی کر چکے ہیں ہم بھی ترقی کریں. ہماری بھی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم بھی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی ہماری اسی روش پہ چلتے رہیں اور وہ بھی اسی طرح پریشان ہوں. تو یہ ایک المیہ ہے، ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. تمام حکمرانوں کو اپنے ورکرز کی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے، چونکہ پبلک جو ہے یہ سب حکمران جماعت جتنے بھی ہیں ان کے ورکرز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں. ان کو اپنے ووٹرز کی ہی سوچنی چاہیے. جب تک وہ اپنے ووٹر کے بہتری کے لیے نہیں سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کس منہ سے وہ مانگنے جائیں گے. تو پہلے حکمرانوں کو اتحاد کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے اکٹھا ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان خدا نخواستہ کچھ اس پہ کچھ بھی آنچ آئے تو ہم ہی مایوس ہوں گے، ہم ہی پریشان ہوں گے، آپ اور ہم سب پریشان ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد عارف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.